السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کے قصہ حاضر ہے۔ میں نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سینس ڈبلز ہو گئے تھے، تو میں نے اس کو جب اس کو کٹ کیا تو 30 منٹ کی ایپیسوڈ رہ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں تھوڑی سی مزید لکھ لی۔ الفاظ زیادہ ہیں، ایپیسوڈ کی ٹائمنگ پہ نہ جایا کریں، الفاظ دیکھا کریں کہ پیج پر الفاظ کتنے زیادہ ہیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم رہا خان، ایپیسوڈ نمبر 92، پارٹ 2۔ غازیان غازی اس وقت ایک اسکول کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر نظر کا مرکز وہی تھا، ہر آنکھ اس کی طرف مرکوز۔ ارد گرد لوگ بھی موجود تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، مگر غازیان کی نگاہیں صرف ایک سمت تھیں، اپنے چھوٹے جگر کے ٹکڑوں کی طرف۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سامنے سے بس آ رہی تھی، ڈیکوریٹڈ اور بچوں سے بھری ہوئی۔ غازیان جلدی سے بس کی طرف بڑھا، قلم تیز، دل دھڑکتا ہوا۔ جیسے ہی بس کے دروازے کھلے، بچے باہر نکلنے لگے۔ تقریباً 5 سال کے چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے دنیا کی معصومیت لے ہوئے۔ غازیان کی نظر فوراً ان پر پڑی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، دل ایک عجیب سی خوشی اور محبت سے بھر گیا۔ وہ سڑک پر قدم بڑھاتا ہوا دوڑتا رہا اور بازو پھیلا دیے بچے پا کر اس کے باہوں میں لپٹ گئے۔ میرے بچے، میرا سکون، میری جان، مائی ورلڈ، آئی مس یو سو مچ۔ وہ بچوں کو سینے سے لگائے والہانہ انداز میں بولا۔ غازیان نے بچوں کے ماتھے پر نرم بوسے دیے، ہر آنسو اور خوشی کی چھوٹی سی لہر محسوس کی۔ بابا، ہم نے بھی آپ کو مس کیا، بچے چیخ پڑے۔ ہنسی کی آوازیں چھوٹی چھوٹی گونجتی رہیں۔ اچھا جی، مس کیا؟ اتنا مس کرتے ہو تو جاتے ٹرپ پر؟ یہ 2 دن میں آپ کے بغیر کیسے گزارے؟ غازیان نے ہلکی ناراضگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، یہ راز صرف وہی جانتا تھا کہ یہ 2 دن اپنے بچوں کے بغیر کیسے گزارے تھے، اور اسے کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو تنہا بھیجے، مگر بچوں کی ضد پر جھک گیا۔ مگر اپنے بچوں کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ جی بابا، ہم نے آپ کو بہت مس کیا، اب ہم آپ کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، 5 سالہ ایزل نے معصومیت کے ساتھ کہا۔ ہاں بابا، آہت نے بھی خوشی سے کہا، چھوٹے ہاتھ اپنے ہوا میں لہراتے ہوئے۔ غازیان نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا، انہیں گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ ڈرائیور کو اشارہ دیا کہ بس سے بچوں کا سامان نکال دیں۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل نرم ہو رہا تھا، ہر مسکراہٹ میں ایک پیار کی روشنی چھپی ہوئی تھی۔ اچھا میرے بچے، مجھے بتاؤ آج کیا کھائیں گے؟ غازیان نے بچوں سے پوچھا۔ آنکھوں میں محبت کی چمک واضح تھی۔ اس کے بچے اس کی جان تھی، اس کی کل دنیا۔ پیزا! دونوں نے ایک ساتھ چیخا اور پھر ہنس پڑے۔ میری جان، ڈن! غازیان بھی ہنس پڑا، بچوں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ، بچوں کی معصومیت، ان کے چھوٹے چھوٹے سوال، ہر لفظ، ہر ہنسی، سب کچھ دل کو چھو رہا تھا۔ بابا، اب ہم نے ٹرپ پر اکیلے نہیں جانا؟ ایزل نے پوچھا، اپنی چھوٹی انگلی سے غازیان کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ نہیں میری جان، کبھی نہیں، آپ دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، سمجھ گئے؟ غازیان نے بچوں کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی بابا، آج پیزا کے بعد کون سا کھیل کھیلیں گے؟ آہت نے پوچھا، آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی چمک لیے۔ آپ کے ساتھ سب کھیل کھیلوں گا میری جان، سب کھیل، غازیان نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب ہنس پڑے۔ بس کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ دور جاتی سنائی دے رہی تھی۔ غازیان اپنے بچوں کے درمیان دل سے خوش اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے زندگی کے سب سے قیمتی دولت ہیں، چھوٹے چھوٹے جگر کے ٹکڑے جن کے لیے اس کا دل ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ ایزل و آہت نے چھوٹے چھوٹے ہنسنے والے چہروں پر اٹھائے، جیسے یہ لمحہ سب سے بہترین لمحہ ہو۔ غازیان نے دونوں کے لیے سیٹ بیلٹ ایڈجسٹ کی، بچوں کے بازو اس کے بازو کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ، پیزا کے بعد کیا کھیلیں گے میرے چھوٹے جناب؟
غازیان نے مسکرا کر پوچھا بچوں کی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے۔ بابا مجھے لگتا ہے پہلے ہم ریس لگائیں گے، دیکھیں کون سب سے تیز ہے۔ ایزل نے شیطانی انداز میں کہا۔ ایزل تم ہمیشہ دھوکہ دیتی ہو، اس لیے آج میں جیتوں گا، ہاتھ فوراً چھیڑتے ہوئے بولا۔ غازیان ہنس پڑا اور بازو مضبوطی سے بچوں کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، اچھا مگر ریس گیری کے اندر نہیں ہو سکتی، باہر اترنا پڑے گا۔ ایزل نے منہ پھیلا کر ناراضگی کا ڈرامہ کیا۔ اوہ پھر تو میں ہار جاؤں گی۔ نہیں ایزل، تم جیت نہیں سکتی، میں تو پہلے ہی جیت چکا، کیونکہ تم بس گاڑی کے اندر جتنی جگہ ہے بس وہیں بھاگ سکتی ہو۔ پاپا کی پری ہاتھ نے شرارت سے کہا۔ ایزل نے منہ بناتے غازیان کی طرف رخ کیا۔ بابا پیزا میں پنیر زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایزل نے چھوٹے ہاتھوں سے غازیان کا چہرہ پکڑتے فرمائشی انداز میں کہا، ہاں تمہاری مرضی، پنیر دوگنا ہوگا۔ غازیان نے آنکھیں چپکائے ہوئے کہا، بابا اور سوسیج رول بھی رکھنا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ آہد نے فوراً خوش ہو کر کہا، چلو جی، تم دونوں کے لیے خصوصی آرڈر، بس مسکرا دو اور کھاؤ۔ غازیان نے شرارتی انداز میں جھک کر آہد کے کان میں کہا۔ ایزل نے چھوٹے ہنستے ہوئے بازو غازیان کی گردن بھی لپیٹ دی اور بولی، بابا اب ہمارے بغیر کبھی کہیں نہیں نہ جانا، ٹھیک ہے؟ نہ جانے وہ کیوں ننھی سی گڑیا یہ سوال کر گئی۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ غازیان نے گود میں دونوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے ہنسے، چھوٹے شور مچاتے گاڑی کے اندر ایک خوشیوں کا طوفان سا چل پڑا۔ غازیان نے خود بھی بچوں کی ہنسی میں شامل ہو کر چھوٹے چھوٹے چھیڑ چھاڑ کی، کبھی آہد کے بال میں انگلیاں پھیرتا، کبھی ایزل کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کوئی گہری بات کرتا۔ گاڑی کی ہلکی گڑگڑاہٹ کے ساتھ غازیان بچوں کے درمیان بیٹھا، ہر شرارت، ہر ہنسی اور چھوٹی بات کے ساتھ اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹے لمحے زندگی کے سب سے قیمتی دولت ہیں، چھوٹے جگر کے ٹکڑے جن کے لیے اس کا دل ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ رات اتر چکی تھی، لاؤنج میں ہلکی روشنی میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ غازیان صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، نگاہیں نیچے قالین پر بیٹھے دو ننھے فرشتوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بچے نرم قالین پر بیٹھے کھلونوں کے ڈھیر میں اپنی چھوٹی دنیا میں مگن تھے۔ ہر ہنسی، ہر چھوٹی حرکت غازیان کے دل کو نرم کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی، غازیان اٹھا اور دروازہ کھولا۔ دروازے پر عمر کھڑا تھا، ہاتھوں میں بچوں کے لیے کھلونے اور تحائف کا ڈھیر۔ کیا حال ہے غازی؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا۔ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، یہ چھوٹے فرشتے تو سب سے زیادہ میرے ہیں۔ غازیان نے عمر سے ہاتھ ملایا، پھر عمر بچوں کے قریب گیا۔ بچے اس کی طرف دوڑے، چھوٹے ہاتھ کھلونے پکڑنے لگے، ہنسنے اور باتیں کرنے لگے۔ عمر نے بچوں کے ساتھ کچھ باتیں کی، چھوٹی شرارتیں کیں اور بچوں کی معصوم ہنسی کو دل میں بسایا۔ غازیان کچن کی طرف چل گیا، چائے کی آخری گھونٹ لیتے ہوئے۔ بچے خوشی سے کھلونے کھول کر دیکھ رہے تھے اور عمر صوفے پر بیٹھا خاموشی میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ننھے فرشتے بھی غازیان کے تھے، کیوں؟ عمر کے دل میں ایک عجیب سا مکس جذبات چل رہے تھے، حسد، محبت، تحفظ اور کبھی غازیان کی بے پناہ کشش۔ یہ انسانی فطرت تھی کہ جب ہم کسی انسان سے خود کو کم سمجھتے ہیں تو ہر چیز اس کے بارے میں ہمیں چبھتی ہے۔ لیکن عمر نے سر جھٹک دیا۔ وہ سوچا کہ غازیان سے کوئی غداری نہیں کرے گا۔ اس وقت اس کی نظر ایک کپ پر پڑی جو اچانک اس کے سامنے آیا۔ وہ چونک گیا۔ غازیان چائے کا کپ تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسے ہیں بچے؟ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بچوں پر نظر ڈالے۔ بالکل ٹھیک، وہ مسکرایا۔ تمہیں ان معصوموں پر ترس نہیں آتا غازیان؟ عمر نے نگاہیں بچوں پر گاڑی، آواز میں ہلکی تشویش چھپی ہوئی تھی۔ غازیان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ عمر کی بات کے مطلب کو سمجھ چکا تھا۔ میں کافی ہوں ان کے لیے، عمر نے خاموشی سے جواب دیا، کپ میز پر رکھتے ہوئے۔ مکمل توجہ عمر کی طرف غازیان کی طرف کی۔ حسد کہیں دور چلا گیا۔ سامنے وہ دوست ہے جو ٹوکوں پر اسے سنبھالنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں مگر ان معصوم بچوں کے بارے میں سوچو، انہیں ماں کی ضرورت ہے۔ کب تک تم سراب کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ پہلے ماں باپ پر عشق قربان کیا تھا، اب بلاہت کے لیے کر دو۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچو۔ عمر نے تفصیل سے کہا، دل کی سنجیدگی کے ساتھ۔ اچھا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی میرے بچوں کی ماں ثابت ہوگی اور سوتیلی نہ بنے گی؟ میں اپنے بچوں کے معاملے پر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ غازیان نے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، بچوں پر سوتیلی نہیں لانا چاہتے یا خود غرض بنے ہوئے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا؟ دوبارہ تم اس کی تلاش شروع کر چکے ہو؟ عمر نے تلخ لہجے میں مگر دھیمی آواز میں کہا۔ غازیان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تو تم نے پھر آس لگا لی؟
اس نے خاموشی کے جواب پر پھر بولا، امید پر دنیا قائم ہے عمر۔ عمر نے آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، جیسے ہر لفظ میں طاقت و تسلی ہو۔ عمر لاجواب رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عمر کی یہ باتیں صرف ایک دوست کی نہیں بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے آئی ہیں، جو اسے ہمیشہ اسے سنبھالنے اور حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ چائے کی خوشبو اور بچوں کی ہنسی کے درمیان دونوں دوست ایک خاموش لیکن مضبوط لمحے میں کھڑے تھے، جہاں الفاظ کم اور دل کی گہرائیاں زیادہ بول رہی تھیں۔ رات کا سکون غازیان کے لاؤنج میں چھایا ہوا تھا، اور صوفے پر بیٹھا چائے کی چمکتی ہوئی پیالی پر ہاتھ میں لیے نگاہیں نیچے قالین پر موجود ننھے فرشتوں پر جمی ہوئی تھی۔ عزل و راحت نرم قالین پر کھلونوں کے ڈھیر میں غرق اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی معصوم ہنسی اور چھوٹے چھوٹے شور کی آوازیں غازیان کے دل کو نرم کر رہی تھیں، اور ہر لمحہ اس کے سینے میں ایک محبت کی لہر چھوڑ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، بچوں کو دیکھتے ہوئے۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، محبت کی گہرائی، ایک والد کی فکر، اور ساتھ ہی ایک انسان کا وہ عشق جو دل کی سب سے پوشیدہ پرتوں پر چھپا تھا۔ غازیان جانتا تھا کہ وہ کسی کو دل سے چاہتا ہے، کسی کی یاد میں رات کے اس سکوت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر قسمت نے اسے ابھی تک اس کے حصے کا نامکمل عشق دیا تھا، جو پتہ نہیں مکمل ہونا بھی تھا یا نہیں۔ تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن معصوموں کے بارے میں سوچو۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرشتے ان کی ماں کی محبت کے بغیر کتنے مکمل ہوں گے۔ تم نے اپنی زندگی میں پہلے بھی قربانیاں دیں، اب اپنے دل کے جذبات کو کسی کے لیے روک کے رکھا، اب تمہیں بچوں کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ بھی ماں کے دل کی محبت کی طلب رکھتے ہیں، اور تم نے کبھی یہ سوچا کہ کسی دن وہ ماں کی کمی محسوس کریں گے؟ عمر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ غازیان نے سر جھکایا، دل میں ایک عجیب سی خالی پن محسوس کیا۔ اور جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا عشق ہے وہ کبھی واپس نہ آئے، اگر جو دل میں آئے، جو آرزو ہے وہ کبھی میرے حصے میں نہ آئے، اور میں کس امید پر بچوں کے لیے یہ فیصلے کروں؟ میں اپنے بچوں کے معاملے پر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میں انہیں کبھی سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ دھیمی آواز میں کہا، تم یہ سب اپنے خوف کی بنیاد پر کہہ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ کوئی تمہارے بچوں کی محبت کے لائق نہیں، تمہاری اپنی حفاظت کی سوچ میں وہ موقع کھو دیتے ہو جو شاید تمہارے عشق کو مکمل کر دے۔ غازیان نے چونک کر اسے دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو تم نے پھر آس لگائی ہے؟ اور خاموشی کے جواب پر ایک بار پھر اپنا جملہ دہرا گیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ غازیان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے عمر، اور امید ہی وہ روشنی ہے جو اسے میرے عشق کی جانب واپس لے جائے گی۔ تم چاہتی ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے؟ تم چاہتی ہو کہ میرا دل کبھی آرام نہ پائے؟ غازیان نے آنکھیں جھپکائیں، دل کے اندر ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل میں چھپا عشق جو کئی سالوں سے اس کی روح میں تھا، وہ آوازیں جو اس کے دل کے ہر کونے میں گونجتی رہی تھیں، اب عمر کی باتوں کے ساتھ سامنے آ گئی تھیں۔ تم نہیں جانتے عمر، یہ عشق، یہ یادیں، یہ آس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور اگر کوئی لمحہ بھی ایسا ہے کہ یہ میرا حصہ نہ ہو تو میرا دل ہمیشہ یہی سوال کرے گا، کیوں یہ سب کچھ؟ غازیان نے دھیمی آواز میں کہا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں غازیان، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے دل کے لیے ہمیشہ سب سے بہترین فیصلہ کرو گے۔ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہاری امید کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ عمر نے نرم لہجے میں جواب دیا، مگر ہر لفظ میں طاقت تھی۔ غازیان خاموش رہا، دل میں وہ سکون محسوس کیا جو اسے مخلص دوست کی موجودگی سے ملتا ہے۔ اس کے دل کی گھبراہٹ، عشق کی شدت اور بچوں کی محبت کے درمیان ایک نیا حوصلہ جاگا، امید، حفاظت اور دل کی گہرائیوں کا سکون۔
رات کا سکون گھر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں بچوں کی ہنسی کے اثرات کے بغیر غازیان کے دل کے اندر ایک الگ قسم کی خاموشی چھوڑ گئی تھی۔ عمر جا چکا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا بچوں کی نیند سے تھکی ہوئی مسکراہٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چائے کی دھیمی بھام کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا۔ دل کانپ رہا تھا، ہر دھڑکن میں ایک لہر، ایک درد، ایک عشق کی یاد جو کبھی ختم نہ ہوئی تھی۔ غازیان جانتا تھا کہ وہ اس عشق کو کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے زندگی اسے کہاں بھی لے جائے، چاہے حالات کتنی بھی سخت ہوں۔ دل کی گہرائیوں میں چھپی یاد، چھپی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نہیں، میں کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ غازیان نے آپ بھرے سر جھکائے، دل کے زخموں کو چپکے سے چھوتے ہوئے۔ یہ عشق، یہ یاد، یہ دل، یہ صرف اس کے لیے ہے اور کبھی کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے لمحے رقص کرنے لگے۔ وہ آنکھیں نرم، بے ساختہ، اس کے ہر لمس، ہر بات اب بھی دل میں بجتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو، مگر قسمت نے اسے اس سے دور رکھا۔ ہر یاد ایک چھری کی مانند دل پر گرا۔ میں اس کو ڈھونڈوں گا، چاہے زمین کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر سوچ میں اسے تلاش کروں گا۔ غازیان نے دھیمی آواز میں کہا، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک خاموش عزم۔ اس کی آواز میں درد اور عشق کا ملا ہوا تاثر تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل کا خون بھی بہہ رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ دوسروں کے لیے یہ لگتا شاید سخت ہو یا ناممکن، اور اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میں انہیں کبھی کسی سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کروں گا، کبھی کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کے حصے کو مکمل نہیں کروں گا۔ یہ میرا خون ہے، میرا روح ہے اور میرا عشق بھی۔ آنکھیں دھندلا گئی تھیں، لیکن ایک سخت اور عزم بھی چمک رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ پکارے، کہ اپنے درد کو دنیا کے سامنے رکھے، مگر اس کے آنسو خاموش رہے۔ اس سے خود سے اور اپنے دل سے بات کر رہا تھا کہ یہ عشق، یہ یاد، یہ محبت کبھی ختم نہ ہو اور کبھی کسی اور کے لیے زندہ نہ رہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے سے کبھی نہیں رکوں گا، چاہے وقت مجھے توڑ دے، چاہے فاصلے ہمیں جدا کر دیں۔ غازیان نے دھیمی سانس کے ساتھ کہا۔ گہری خاموشی میں، جہاں صرف دل کی دھڑکن اور عشق کی یاد باقی تھی، وہ بچوں کی طرف دیکھتا جو نیند میں نرم دنیا میں محفوظ تھے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ انہیں اپنی گود میں رکھے، انہیں دنیا کے ہر خطرے سے بچائے اور اپنے عشق کی شدت کو خاموشی سے اپنے اندر دفن کرے۔ میری جانو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہاری ماں، اس کے لیے میرا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ غازیان نے آہ بھرتے ہوئے کہا اور اپنی گود میں دونوں بچوں کو تھام لیا۔ دل کے اندر ایک سکون، مگر دل کے کسی کونے میں عشق کی بے چینی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ اگلی صبح دھوپ ابھی پوری طرح شہر پر اتری نہیں تھی۔ مگر غازیان کے آفس کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی بکھیر رہی تھی۔ کمرہ خاموش تھا، صرف ایک دیوار کی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اور ایئر کنڈیشنر کے مدھم مسراتی
سرسراہٹ اس خاموشی کو توڑے غازیان اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی پرانا درد، وہی نہ بجھنے والی طلب، وہی عشق کی نمی۔ اس کے سامنے میجر سہیل خان بیٹھے تھے، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، گہری نیلی آنکھیں اور گالوں پر پڑتے ڈمپل، ایک مکمل پروقار مرد۔ مگر اس وقت کی تمام تر وجاہت کے باوجود اس کی نگاہوں میں صرف دوست کے لیے فکر تھی۔ غازیان نے گہری سانس۔ سہیل، مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے۔ سہیل ذرا آگے کو جھکا۔ کہو غازی، جب بھی پکارا ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ غازیان کی آواز ذرا ابھر گئی۔ مجھے تلاش دوبارہ شروع کرنی ہے۔ سہیل کی بارعب آواز کمرے میں گونجی۔ دوبارہ؟ پھر وہ لمحے بھر رکا۔ غازیان کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس کے دل کی حالت پڑھنا چاہ رہا۔ تم اب بھی اسی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ غازیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں اب بھی اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مجھے بھول گئی ہو، شاید اس نے میری یادوں کو دفن کر دیا ہو، مگر میں نہیں کر سکا۔ سہیل، میرا دل آج بھی اسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ سہیل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ۔ اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے تو آج سے ہم دوبارہ تلاش شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ خدا تم پر رحم کرے گا، انشاءاللہ، غازیان نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس لفظوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی، امید کی، دعا کی اور عشق کی۔ غازیان نے ذرا سا مسکرا کر بات کا رخ بدلا۔ اچھا یہ بتاؤ، گھر میں سب خیر؟ بھابھی، گڑیا، ہمارا شیر، سب ٹھیک ہے؟ غازیان کے لبوں پر مدھر مسکراہٹ۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ بچے میری جان ہے، میری زندگی کی واحد روشنی۔ سہیل ہنسا۔ اور ہمارا شیر؟ اس کا آرمی میں جانے کا جنون تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ غازیان نے مسکرا کر کہا، وہ تم پر گیا ہے اور تمہاری طرح ضدی بھی بنتا جا رہا ہے۔ دونوں کچھ لمحے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف رہے، پھر سہیل نے اچانک سنجیدہ ہو کر غازیان کی طرف دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ سہیل کی آواز نرم ہو گئی۔ تم اس سے اب بھی اتنا عشق کرتے ہو غازی؟ اتنا کہ اپنی پوری زندگی اس امید پر گزار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سہیل، عشق وہ نہیں ہوتا جو مل جائے پھر ختم ہو جائے۔ عشق وہ ہوتا ہے جو بچھڑ کر بھی دل میں سانس لیتا ہے۔ میں نے اسے پایا نہیں، مگر مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں گئی۔ میرے بچوں کی مسکراہٹ میں ہے، میری راتوں کی خاموشی میں ہے، میری ہر دعا کے لفظ میں ہے۔ میں کیسے کسی اور سے کسی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، مگر دل کسی اور کو دے دوں، یہ میری بس میں نہیں ہے۔ اس کی آواز لرز گئی، مگر لہجے میں ایک رعب سا سکون تھا۔ میں نے اسے نہیں چھوڑا سہیل، میں نے خود کو اس کے نام کر دیا ہے۔ جو خود کو کسی کے نام کر دے اور پھر کسی اور کا کہاں رہتا ہے؟ سہیل خاموش ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا مرد محبت میں ہارا نہیں تھا، وہ محبت میں فنا ہو چکا تھا۔ عمر اس وقت ہیڈ کوارٹر میں اپنے کیبن پر بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر اخبار رکھا تھا جس کے فرنٹ پیج پر غازیان غازی کی بزنس کی دنیا میں کامیابی کی خبر شائع تھی۔ عمر نے سر جھٹکا اور خود سے کہا، بس عمر، کچھ نہ سوچو، بس اسے فون کر کے مبارکباد دینی ہے۔ یہ خوشی اس کے لیے ہے، بس خوشی۔ تبھی کسی نے ٹیبل پر انگلیوں سے اس کے ٹیبل کو بجایا۔ عمر چونک گیا اور اٹھ کر دیکھا، سامنے اس کے سینئر کھڑے تھے۔ سلیٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، پورے وقار
اور گرفت کے ساتھ وہ سر ہلاتے بیٹھ گئے اور عمر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سینئر آفیسر نے اخبار اٹھایا، غازیان کی تصویر پر نگاہ جمائی۔ یہ تمہارا دوست ہے نا؟ کئی تقریبوں میں تمہارے ساتھ دیکھا ہے۔ عمر نے خاموشی سے جواب دیا، جی سر۔ سینئر آفیسر کی نگاہیں عمر پر جم گئیں۔ وہ کچھ دیر پہلے عمر کی اخبار پر جمی حسد بھری نظریں محسوس کر چکے تھے۔ سیاہ بآسانی سیاہ پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولے، اور کیا تم ساری زندگی اس کے پیچھے پیچھے رہنے والے ہو؟ کبھی اپنے لیے کچھ سوچو عمر۔ عمر چونکا۔ اس نے ایک نظر ڈالی، پھر سر جھکا دیا۔ دل میں غازیان کی تصویر کی ہر تفصیل نے اس کے ضمیر کو چھوا۔ سیاہ پینٹ، سیاہ شرٹ، گہری آنکھیں، ہر زاویے میں غازیان کی کامیابی اور مقبولیت کھل رہی تھی۔ سینئر آفیسر آگے بڑھے اور سخت لہجے میں بولے، تمہارے ضمیر نے تمہیں روکا ہوا ہے نا؟ یہ دوست، یہ احسان، یہ سب تمہاری رکاوٹ ہیں۔ تمہیں بس طاقت اور پیسے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب تمہارے قدموں میں ہے، بس تمہیں اٹھانا ہے عمر۔ عمر کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ زمین نے اس کی اندرونی آواز میں کہا، تم کیا کر رہے ہو عمر؟ یہ غازیان تمہارا دوست، تمہاری زندگی کا حصہ، تم اسے دھوکہ دینے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے عمر، دنیا انصاف سے نہیں چلتی؟ طاقت، عزر و سروغ، پیسہ، یہ سب تمہارے قدموں میں ہے۔ تمہارے دوست کا عشق، وفاداری صرف تمہارے لیے رکاوٹ ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، سینئر آفیسر نے دھیرے سے کہا۔ عمر نے سر جھکایا، آنکھیں موندی۔ دل میں غازیان کی یاد، ان کی دوستی، ہر قربانی، ہر لمحہ جو وہ اس کے لیے دیتا رہا، سب یاد آئے۔ مگر آفیسر کے دباؤ نے انسانی فطرت کی خواہش کو ابھارا۔ تم میرے لیے کام کرو تو سب کچھ ملے گا، آفیسر نے موقع دیکھتے فوراً کہا۔ آخرکار عمر نے اپنی گہری سانس لے کر کہا، آواز میں غیر انسانی سردی تھی، میں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے سب کچھ چاہیے، پیسہ، طاقت، اثر، اور کوئی رکاوٹ قبول نہیں۔ اب ہم ڈرگس کا دھندا کریں گے اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ہمارے ہر منصوبے میں شامل ہو۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، بس زمین کو دفن کرنا ہوگا، سینئر آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ عمر خاموش رہا۔ دل میں غازیان کی یاد، دوستی، محبت، احسان سب دفن ہو چکے تھے۔ انسانی فطرت نے زمین پر قدم رکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ اس راہ پر چل رہا ہے جہاں ہر چیز اختیار کی گئی ہے، مگر ہر قدم کے ساتھ وہ غازیان سے اور اپنی وفاداری سے دور جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں، عمر نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، مگر یاد رکھیں یہ میرا فیصلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن یہ سب واپس لوٹے گا، مگر آج یہی راستہ ہے۔ کیفے میں خاموشی چھا گئی۔ دیواروں نے عمر کی کشمکش کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ دوستی، وفاداری، عشق،
انسانی فطر کے درمیان ایک شدید تضاد۔ عمر سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اپنی ضمیر کو دفنائے وہ طاقت، وہ حسد میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی سامنے سے آتے رکشے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے سیٹ بیلٹ پہنی تھی اس لیے بچ گیا۔ فوراً باہر نکلا۔ رکشے والا زمین پر گرا تھا۔ پیچھے دو عورتیں بیٹھی تھیں، ایک نوجوان لڑکی جس نے بڑی عمر کی عورت کو تھام رکھا تھا، ورنہ وہ بھی باہر جا سکتی تھی۔ عمر فوراً رکشے والے کے پاس آیا، اٹھنے میں مدد کی۔ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو پانی پلایا اور رکشے کے نقصان کے لیے پیسے دیے، معذرت کی۔ تبھی پیچھے بیٹھی بوا بھی باہر نکلی اور عمر کو کھڑی کھوٹی سنانے لگی۔ عمر واقعی شرمندہ تھا، مگر اپنی بے عزتی اسے چبھنے لگی۔ ابھی وہ عورت سے بدتمیزی کرتا کہ وہ کم عمر لڑکی جو پیچھے بیٹھی تھی وہ باہر نکلی اور بوا کو روکنے لگی۔ عمر جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وہ ساکت اس نوجوان لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر لڑکی، ہیزل گرے آنکھیں، عمر جیسے تھم گیا۔ معذرت سر، وہ بولی بوا کے لیے رکشے کی طرف بڑھتے ہوئے۔ ڈرائیور بھی سوار ہو چکا، رکشہ سٹارٹ ہو گیا۔ عمر ہوش میں آتا فوراً اپنی گاڑی رکشے کے پیچھے لگا گیا۔ رکشے میں بیٹھی دلکش کانپ رہی تھی۔ بوا بولی، دلکش بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس آدمی سے لڑنے کی؟ اگر وہ ہمیں کچھ کر دیتا؟ دلکش نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈر سے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ آج بوا کے اصرار پر ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے کچھ کتابیں چاہیے تھیں، مگر وہ یتیم خانے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ آج بوا زبردستی اسے لے آئی تھی۔ بوا نے ہنس کر کہا، دلکش بیٹا، پریشان کیوں ہوتی ہے میری بیٹی؟ اس کی غلطی تھی تو اتنا نہ ڈر۔ اگر کبھی تجھے اکیلی دنیا کا سامنا کرنا پڑ گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ وہ ہنس کر بولی۔ دلکش نے جھرجھری لی۔ وہ اکیلے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، مقابلہ دنیا کا تو بہت دور کی بات تھی۔ رکشہ یتیم خانے کے باہر رکا۔ بوا نے ڈرائیور کو پیسے دیے۔ عمر کی گاڑی بھی پیچھے رکی۔ وہ یکٹک دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ بوا دلکش کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عمر مسکرا دیا۔ مہوش احد کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ سناٹا کمرے میں چھایا ہوا تھا، مگر اس سناٹے میں بھی ایک عجیب سکون، محبت کی گونج تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردے سے سرک کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، نرم و سنہری۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو ابھی باقی تھی، مگر اب وہ صرف ایک نرمی، ایک یاد کی خوشبو بن چکی تھی۔ اچانک مہوش کی پلکیں ہلیں۔ آہستہ سے اٹھتی، سر کو بازو سے ہٹایا اور ایک لمحے کے لیے احد کی طرف نظر ڈالی۔ احد ابھی تک ساکت تھا، جیسے وہ بھی رات کے ہر لمحے، ہر خاموشی، ہر چھپے احساس کو یاد کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرا سکون، وہی نرم مسکان اور وہی خاموش التجا تھی جو گزشتہ رات کے ہر لمس اور ہر نظریے میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اپنی محبت سے سمیٹ لیا ہے، اب کبھی مجھے ٹوٹنے مت دینا۔ رات کے ہر لمحے نے مجھے یاد دلا دیا کہ تم واقعی میرا سہارا اور میرا یقین ہو، اور میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ احد نے پلکیں جھکائیں اور سر جھٹک کر اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور وہ جان رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو بھی مشکلیں تھیں، سب کچھ اب صرف ایک حقیقت کھول گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ مہوش نے بازو اٹھایا اور آہستہ سے اپنے چہرے کو اس کی گردن کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آواز میں ایک نرم خاموشی اور بے باک تجسس تھی۔ اب تمہیں ہر لمحہ یاد دلاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تنہا نہیں ہو احد۔ یہ رات، یہ لمحہ، یہ سب ہمیں یاد رہے گا، مگر اب ہمارا دن شروع ہوا ہے، اور یہ دن بھی ہمیں ہمیشہ قریب رکھے گا۔ احد نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔
وہ لمحہ ایسا جیسے کمرے کی روشنی اور ہوا بھی رکی ہوئی ہو، ہر جزو، پھول، پردے، بیڈ کی نرم چادر، حتیٰ کہ ہوا کی خفیف سی سرسراہٹ، سب کچھ ان دونوں کے گرد گھوم رہا تھا، ان کی قربت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہوش، تم جانتی ہو، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی انسان کسی کی غلطیوں، مجبوریوں اور بھولوں کو بھی اپنے دل میں اس طرح جگہ دے سکتا ہے۔ تم نے مجھے اپنی عظمت، اپنی وفا، اپنی محبت سے اپنایا، اور میں اب جانتا ہوں کہ میری دنیا صرف تمہارے گرد گھومتی ہے۔ تم واقعی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو، اور میں تمہیں کبھی کھو نہیں سکتا۔ مہوش نے ایک لمحے کے لیے چپ رہ کر اسے دیکھا، پھر سر ہلایا اور کہا، اور تم ہمیشہ میری حقیقت رہو گے۔ تمہارے بغیر میری زندگی ایک بے آواز خواب ہوتی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھوں گی، تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ میری دعاؤں میں رہے گا۔ احد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پر رکھا، جیسے وہ پوری دنیا کی بھاری ذمہ داری اس کے وجود سے نکال رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نمی سے بھری ہوئی تھیں، مگر دل میں سکون اور روشنی تھی۔ رات کے ہر لمحے کی شدت، ہر جھجک، ہر درد اور ہر عشق اب صبح کی روشنی میں صاف اور روشن ہو گئی تھی۔ یہ لمحہ، یہ صبح دونوں کے لیے ایک نئے عہد، ایک نئے احساس کی شروعات تھی۔ مہوش نے بازوؤں سے اسے اپنے قریب کھینچا اور آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں، ہمیں کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ احد نے سر جھکایا، ایک نرم تاثرات کے ساتھ بولا، تم میری سب کچھ ہو، اور تمہیں یہ بتانا کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اب رات کی خاموشی، التجا اور سورج کی روشنی، سب کچھ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہم ایک ہیں، اور یہ قربت ہمارے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اور اس طرح وہ دونوں صبح کی نرم روشنی میں خاموشی، سکون اور بے باک محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، دل کی ہر دھڑکن میں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے، اور ایک نئی دن کے آغاز کے ساتھ اپنی دنیا میں مکمل اور جڑے ہوئے۔ ریڈرز، کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ٹائمنگ نہ دیکھیے گا، ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہے، لیکن الفاظ زیادہ ہیں، جلدی سیو ہو جائے اس لیے میں نے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ الفاظ ایک پیج پر ایڈ کیے ہیں۔ امید ہے کہ اس پسند آئے گی، اچھی لگے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور یہاں کا ایک سین جو ہے میں نے کٹ کیا ہے، وہ میں PDF میں ایڈ کروں گی، اور پچھلی گزشتہ قسط کا بھی ایک سین PDF میں ایڈ ہوگا۔ تو ایک سین وہ میں نے یہاں اپلوڈ نہیں کیا، وہ PDF میں ڈالوں گی جب اس کا ناول کمپلیٹ ہونے کے بعد PDF آئے گا۔ کس اچھی لگی ہو تو کمنٹ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے۔ اور غازیان کا کردار کیسا لگا یہ